السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تھمبنیل میں، اردو کے کون سے حرف کس زبان سے آئے، آج اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی، آپ اس سے مکمل دیکھیں۔ تو چلیے سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو کے حروف اردو زبان میں 52 حروف ہیں، جن میں سے 37 حروف مفرد اور 15 حروف مرکب ہیں۔ اردو میں حمزہ اور یا مجہول واضح طور پر ایک صوتی حیثیت رکھنے کی وجہ سے علیحدہ حروف ہیں، اور لام الف بھی ایک منفرد حرف سمجھا گیا ہے اور اس کا اسی طرح استعمال بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو بتا دوں، اردو میں کہیں کہیں پر 37، کہیں پر 38 اور کہیں پر 39 حروف بھی مانے گئے ہیں، لیکن میں نے 37 کو صحیح سمجھا ہے۔ مفرد حروف کون کون سے ہیں؟ تو الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے سے ہوتے ہوئے یہ تک۔ اس میں نے دوچشمی ہے کو شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا شمار اکیلے نہیں ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ آتا ہے تبھی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور مرکب میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بے میں ہے ملا، بھے، پھے، تھے، یعنی 15 حروف۔ تو یہاں کل ملا کر 37 حروف مفرد ہیں اور 15 حروف یہاں مرکب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کل ملا کر ہوئے 52 حروف۔ اب ہم جانیں گے کون کون سے حروف کس زبان سے آئے۔ تو یہاں دیکھیں، خاص عربی کے حروف ہیں سے، ہے، صاد، ضاد، تو، ذو، عین اور قاف، یعنی 8 حروف۔ خاص فارسی کے حروف ہیں پے، چے، زے اور گاف، یعنی 4 حروف۔ خاص ہندی کے جو حروف ہیں وہ ہیں ٹے، ڈال، ڑے اور 15 جو مرکب حروف آپ کو بتائے گئے تھے، بھے، پھے وغیرہ، تو ٹوٹل ہوئے 18۔ عربی اور فارسی میں جو مشترک حروف لیکن ہندی میں مستعمل نہیں ہیں، عربی اور فارسی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہندی میں نہیں، زے، فے، خے اور غین۔ خاص فارسی حرف جو ہندی اور عربی میں نہیں آتا وہ کیا ہے؟ زے۔ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مشترک حروف کون ہیں؟ تو پے، چے اور گاف۔ اسی طرح مرکب حروف ہندی کے خاص حروف ہیں جو عربی فارسی میں مشتمل نہیں، یعنی مرکب حروف جانتے ہی ہیں جو دو حرف کو ملا کر ایک حرف بنے، جیسے بھے، پھے، تھے۔ تو یہ تمام الفاظ، وہ تمام حروف خاص طور سے ہندی کے لیے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں تمام الفاظ ہندی کے ہوتے ہیں، مثلا گھر، کھانا، بھیا، بھابھی، جھنڈا، جھاڑو، جھولا، جھنگ وغیرہ۔ یہاں تک تو آپ نے جان لیا، عربی کے حروف 8 ہیں، فارسی کے حروف 4 ہیں، ہندی کے حروف 18 ہیں۔ اور آگے دیکھیں، پہلے یہ اردو کے سادہ حروف نہیں سمجھے جاتے تھے، یعنی بھے، پھے، تھے، یہ پہلے اردو کے سادہ حروف نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان میں کا ہر حروف 2 حرفوں کے میل سے ایک مرکب آواز خیال کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اردو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، فارسی اور عربی میں یہ آوازیں نہیں اور نہ ان کے لیے حروف ہیں، ضرورتاً ان آوازوں کو 2 حرفوں کے ذریعے ظاہر کرنا پڑا۔ یعنی کہ عربی اور فارسی میں بھے، تھے، ٹھے ایسا کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ان کو 2 آوازوں کے ساتھ شامل کرنا پڑا، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ چونکہ ان حروف میں پہلی سادہ آواز ہے کے ساتھ مل کر آتی ہے، اس لیے معمولہ ہے سے امتیاز کرنے کے لیے دوچشمی ہے لکھتے ہیں، مثلا کھا اور کہا، اس کے تلفظ الگ الگ آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ دوچشمی ہے کہ اپنی کوئی الگ سے آواز نہیں ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے حرف سے جڑتا ہے تو پھر ایک نئی آواز دیتا ہے۔ جیسے بے میں دوچشمی ہے کا جڑنا ہوا تو بے، بھے بن گیا۔ اب یہاں دیکھیں، حروف جو ہر ملک کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آوازیں آب و ہوا وغیرہ کے اثر سے اس ملک والوں کے گلوں سے بآسانی نکلتی ہیں،
مگر دوسرے ممالک کے لوگ کسی وجہ سے ان کو ادا نہیں کر سکتے یا بدقت ادا کرتے ہیں. جیسے زے کا تلفظ ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اس کا تلفظ ہوتا ہے ز، یعنی زے اور جیم دونوں کے بیچ میں، جس کا تلفظ ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ. زندگی